ہیں وہ عمران وسیم، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب۔ سر جی، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر ایک تھیوری دکھ رہی ہے، اور تھیوری یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ان کے جو اتحادی ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور زیادہ نام جو لیا جا رہا ہے وہ چودھری برادران کا، اور آپ کا ان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ کافی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو آپ یہ ساری سیاسی تھیوری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا چودھری برادران اس حد تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی تھیوری اور سوشل میڈیا پہ وہاں پہ تو ہر چرن بکتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہے ہی اس ملغوبے کا نام کہ جس کے اندر خبر نہیں ہوتی، بلکہ یہی چرن ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی بھی چیز آئے اور اس کے اوپر بحث شروع ہو جائے۔ اب ظاہر ہے مارکیٹ میں یہ خبر ایک نئے انداز سے آئی کہ جب دھرنا آیا تو چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی، اس میں جب حکومتی حمایدین وہاں پہنچے ان کے پاس، اور پھر مولانا فضل الرحمان ان کے گھر جا پہنچے جو حکومت کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں، تو ان کے گھر جو حکومت کے اتحادی ہیں، بڑے اتحادی ہیں پنجاب میں، تو حکومت 100% چودھری صاحبان کی وجہ سے پی ٹی آئی کی قائم ہے، وہاں مولانا فضل الرحمان گھر پہ چل کے جاتے ہیں، تو وہاں سے یہ لوگوں نے کیا وہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی، اور پھر جو چودھری صاحبان کے گھر گئے حکومتی لوگ، ان کو یہ بیک گراؤنڈ نہیں پتہ تھا کہ مولانا مفتی محمود کون تھے، ان کے والد گرامی کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پی ٹی آئی کی قیادت جو ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہو رہی تھی، انہیں نہ یہ پتہ تھا کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کیا تھی 1977 کی۔ تو چودھری شجاعت اور پرویز الہی اس بات پہ بڑے پریشان تھے کہ یہ کس طرح معاملہ فہمی کریں گے، جو یہ حکومت کی ٹیم بن رہی ہے، ان کو مولانا کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ، تو یہ لڑنے چلے ان سے یا وہ لڑنے آ رہے ہیں تو یہ جواب دینے چلے ہیں۔ تو بہرحال وہ چودھری پرویز الہی کو جب بلایا گیا اس کمیٹی میں جو حکومتی اتحاد کی بنی تھی کہ جی وہ جائے گی، تو چودھری شجاعت پرویز الہی 2 دن تو نہیں پہنچے، تو لوگوں نے سوالات شروع کر دیے، پھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی ان سے بات کی، پرویز الہی سے۔ تو سب سے پہلے تو ان دنوں میں یہ مشورہ ہوا، کیونکہ نواز شریف کی طبیعت خراب تھی، تو چودھری پرویز الہی 5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ اور پی ایم ایل این بہت سال اکٹھے پنجاب میں، ان کا بڑا ہاسپٹلس پہ بڑی گہری نظر، لوگ بہت سارے ان کے ہاتھوں سے اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی کو تو نواز شریف کی بالکل سچویشن ٹھیک پتہ تھی کہ ان کی واقعی طبیعت خراب ہے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو جس قدر جلدی ہو آپ اپنے لیے کلیئرنس لیں نواز شریف سے کہ یہ آپ کے ذمہ نہ لگے۔ تو جو باتیں اب انہوں نے بربلا کہنی شروع کی ہیں، وہ پہلے ٹیلی فون پہ اور اپنے اتحادی کے آئے ہوئے میسنجرز کے ذریعے بات کر رہے تھے کہ اس میں ڈیلے نہ کریں، لیکن عمران خان نے بات سننے کے باوجود پھر اگلے دن بیان دے دیا کہ جی میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ تو جب آپ کو پتہ ہو، اور خاص طور پہ عمران خان کو جب ڈاکٹر فیصل نے بتا دیا جو شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں کہ یہ سچویشن واقعی الارمنگ، اور ان کو سمجھ بھی آ گئی، تو وہاں سے چودھری صاحبان نے دیکھا کہ ہم ایک اتحاد میں بیٹھے ہیں اور یہ پاکستان کس سمت میں جائے گا۔ دیکھیں نا، بھٹو، بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی، مطلب ایک کو عدالتی مرڈر کہتے ہوئے کوئی دنیا تھکتی نہیں، اور کمال یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ ریفرنس لے کے بیٹھی ہے، انہوں نے بڑے امپورٹنٹ ترین پچھلے چیف جسٹس صاحبان نے تو پاکستان کے 1947 سے لے کے اب تک کے تمام قضیے نمٹا دیے تھے ثاقب نثار صاحب نے، لیکن انہوں نے اس پتھر پہ ہاتھ نہیں رکھا، بھاری پتھر کو چوم کے چھوڑ دیا کہ جو ریفرنس بھٹو کے لیے صدر مملکت نے، آصف علی زرداری نے اس وقت ڈالا تھا، وہ وفاق کا ریفرنس ہے، وہ کسی کی ذات کا ریفرنس نہیں ہے، انہیں چھیڑنا چاہیے تھا اور اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس کے جو سسر تھے مرحوم نسیم حسن شاہ، انہوں نے اس کے بارے میں بیان بھی دے دیا تھا کہ وہ فیصلہ کیسے آیا۔ بالکل، تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے جو متنازع فیصلے جن کے اوپر فیصلہ دینے والے بول چکے ہیں تو ان کو چھیڑنا چاہیے تھا، نہیں۔ اوکے، یہ کیوں آئے، میں نے لمبی تمہید آپ کے سوال کے بدلے میں باندھ دی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بے نظیر بھٹو کے بعد کیا ہوا تھا، پنڈی میں جب اسیسینیشن ہوئی، اور اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف کو کچھ ہو جائے، جن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، دونوں مخالف ہیں، مطلب کاف لیگ اور نون لیگ الگ الگ اینٹیٹیز ہیں اس وقت، تو یہ اٹھے اور آئے، تو انہوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ ایک طرف تو وہ ہے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کے آ گیا، آپ اسے کسی بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے۔ پھر یہ مقتدر قوتوں سے بھی ان کی جب چودھری شجاعت اور پرویز الہی آئے ہیں تو پنڈی، اسلام آباد، سب جگہ پہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور پھر وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں بھی ہوئیں، آن دی ریکارڈ بھی ہوئی، آف دی ریکارڈ بھی ہوئی، مولانا فضل الرحمان سے آن دی ریکارڈ بھی ہوئی، آف دی ریکارڈ بھی ہوئی، یہ سمجھا رہے تھے۔ اور اب چودھری پرویز الہی بہت ساری باتیں منہ سے کہہ رہے ہیں مختلف، لیکن اب پچھلے 5-6 مہینے سے چودھری پرویز الہی نے کوئی انٹرویوز نہیں دیا تھا، اب ان کے انٹرویوز کی تعداد اگر گن لیں تو دن میں 4 انٹرویو بھی ہوں گے، مطلب وائس آف امریکہ سے لے کے اور مختلف
جو پاکستان کے سارے بڑے نیشنل ٹی ویز ہیں، پرائیویٹ چینلز ہیں، ان سب پہ وہ آ گئے میں کہ جن سب چینلوں پہ انہوں نے بات چیت کی ہے. اس سے یار لوگوں نے کہانی کی کہ یار پرویز الہی کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو چپ تھا. اب میں نے آپ کو بات بتائی ہے ایک بیک گراؤنڈ میں پیچھے سے لا کے کہ وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا کہ چودھری پرویز الہی کو سامنے آ کے بولنا بھی پڑا. بیک گراؤنڈ کیا بنا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی سیاست کو نقصان ہونے جا رہا ہے، اس کا پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال پہ چودھری شجاعت نے جب یہ تبصرہ کیا اور میں 2 دن پہلے ملا، ان سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ 3 مہینے 6 مہینے، انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، جو سچویشن ہے نا اقتصادی، اور یہ نہ آپ نے سیٹ کی تو یہاں ساری گڑبڑ ہو جانی ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ پھر وزیر اعظم کا عہدہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. آپ سوچیں کہ وہ انارکی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت نے کہہ دیا کہ 2-3 مہینے بعد کوئی وزیر اعظم بننے والا نہیں ہوگا، تو یہ کانف لیگ جو ہے ہٹانے کے لیے جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کو. نہیں، انہوں نے ایک اچھے اتحادی ہونے کا پہلے بھرم بھی رکھا. ان کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ بھی ہے جب وہ اب تو چودھری شجاعت حسین بہت عرصہ سیریس بیمار رہ کے جرمنی میں علاج کرا کے آئے ہیں، لیکن ان کی وزیر اعظم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی ایک اتحادی وزیر اعظم نے جا کے عیادت کرنے کی کوشش کی کہ وہ چودھری شجاعت اب آئے ہیں تو وہ مل ہی لیتے ہیں ان کو. لیکن وہ پاکستان کی سیاست کا بڑا اہم کلبوزہ ہے، وہ سمجھتے ہیں ملک کی سیاست کی نبض کیا ہے، یہاں پہ گڑبڑ کہاں پہ پیدا ہو جانی ہے، کیسے ہونی ہے. تو جب وہ آئے ہیں چل کے بات کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کر رہے کہ میں وزیر اعظم بدل رہا ہوں. ارے بھائی یہ ملک پھر کس کے کنٹرول میں رہے گا، یہ کسی کے، یہ گورنیبل نہیں رہے گا. جب آپ کی سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ٹماٹر کے اوپر سے لے کے اور مٹر تک پہ کیبنٹ میں ڈسکشن ہونے کے بعد مذاق اڑتا ہے کہ ایک وزیر خزانہ جس کو کہتے ہیں جی واشنگٹن کا نمائندہ لا کے بٹھا دیا ہے، یہ سوشل میڈیا کی گپ ہے نا یہ ساری کی ساری. وہ کہتا ہے جی 17 روپے ٹماٹر مل رہا ہے، جا کے کراچی کی منڈی ڈھونڈ ہے. تو لوگوں نے دکھایا منڈی پہ اگلے دن بھی کتنا 200-250 پلس تھا ٹماٹر. ٹھیک ہے، پھر مٹر کی کہانی آ گئی. اب یہ گورنمنٹ جو ہے نا مٹر گشت پہ بیسیکلی کام نہیں کر رہی، یہ صرف ڈے بائی ڈے کہانی چلا رہی ہے. تو چودھری شجاعت اور پرویز الہی یہ سمجھا رہے ہیں، انہوں نے بار بار کہا کہ ہم سب سے بڑے سپورٹر ہیں گلزار کے، ہم کسی تیسرے آدمی کے سپورٹر نہیں ہیں پنجاب میں کوئی اور آ جائے. انہوں نے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی کہ جی میری طرف سے تو 5 سال ہمیں کچھ بھی نہ دیں. لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا کہ جو ناراضگی ان کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ اس کو آخری ملاقات جب چودھری شجاعت جس میں موجود تھے وہ ختم کر دی. کہانی یہ ہوئی کہ جی مونس الہی کو وزیر اعظم وزیر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ ملاقات کرتے تھے ایک خبر چل جاتی تھی کہ جی یہ مونس الہی کی وزارت کے لیے بات کرنے کی. اگر ایک دفعہ میں بات ہوئی ہے کسی اتحادی کی، ہر دفعہ جب وہ خبر ہوگی تو وہ اتحادی سمجھتا ہے کہ ہمیں گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پرائم منسٹر نے جب چودھری صالح حسین کی آفر کی کہ میں اسے وزیر بنا دیتا ہوں چودھری شجاعت کے بیٹے کو مونس کی جگہ پہ، تو چودھری شجاعت نے کہا میرے لیے وہ بھی میرا بیٹا ہے اور یہ بھی میرا بیٹا ہے، میرا تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے اب آپ سے وزارت نہیں لینی، ہمیں کسی قسم کی وزارت نہیں چاہیے. لیکن یہ کام بند کریں کہ جب ہم آپ سے ملتے ہیں تو جا کے کہانی لوگ مارکیٹ میں کریں گے یہ تو وزارت مانگنے آئے ہیں، ہم اس لیے نہیں آتے آپ کے پاس. اس کے بعد چودھری شجاعت نہیں گئے. ٹھیک ہے، تو یہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک عہد کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب عہد کرنے والا اپنے ساتھ ہی نہ رہے تو دوسرا کوئی کیا کرے گا. چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت نے کہیں یہ کوشش نہیں کی کہ وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے کوئی پنجاب میں، وہ آج اشارہ کریں گے تو پنجاب میں تلپٹ ہو جائے گا. پھر لوگ کہیں گے او ہو نہیں جی جنہوں نے ان کو بنایا ہے پھر وہ کیا کریں گے، فلاں کیا کریں گے. بن سکتا بھائی ہے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی سیاست میں تو کوئی دروازے بند نہیں ہوتے. سیاسی دیکھیں نا بہت زیادہ ہے نا سر، خلاف جتنا مرضی ہو. جس دن چودھری شجاعت حسین کی والدہ فوت ہوئی ہیں تو سب سے پہلے صبح لاہور میں گھر میں پہنچنے والا نواز شریف تھا، اس کے بعد شہباز شریف پہنچے ہیں. تدفین تو چودھری ظہور الہی مرحوم کی بیوہ کی گجرات میں ہوئی ہے نا، لیکن جہاں سخت ترین لڑائی موجود تھی وہاں پہ نواز شریف سب سے پہلے ان کے گھر میں ہیں. تو جو سماجی تعلقات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے تھے باوجود سیاسی لڑائی کے. اور یہیں پہ کہیں پہ بھی کسی دن بات بننا کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. دیکھیں نا جب پھر یہ تھیوری ٹھیک ہے کہ جو کاف لیگ ہے یا چودھری برادران ہیں وہ چاہ رہے ہیں کچھ اس طرح سے ہو. نہیں وہ نہیں چاہ رہے، نہیں وہ نہیں چاہ رہے. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، بالکل بڑی کلیئر کہہ سکتا ہوں کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی قطعاً یہ نہیں چاہ رہے، نہ کوئی وہ ایسی گیم کر رہے ہیں. کیا پھر ایم کیو ایم بھی چاہ رہی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں، وفاقی وزیر آئی ٹی ہیں، انہوں نے یہ کہا ٹی وی پہ آ کے کہ کیبنٹ میں تو ڈیسیژن ہی نہیں ہوا کنڈیشن کا، وہاں تو صرف ایک ڈسکشن ہوئی تھی. اب آپ بتائیں وہ وزیر اعظم سمیت ہر بندہ کہہ رہا ہے ڈسکشن ہوئی ہے، فیصلہ کر لیا کنڈیشن کا. وہ کہہ رہے ہیں وہاں ڈیسیژن نہیں ہوا تھا، وہاں صرف ڈسکشن پرائم منسٹر نے کرائی تھی، کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا.
جی ڈی اے کے غوث بخش مہر، جن کی نمائندگی وفاقی وزیر کے طور پہ سندھ سے سابق اسپیکر صاحبہ فہمیدہ مرزا کر رہی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا نا کہ نواز شریف کو بھیج دیں. بی این پی مینگل نے کہہ دیا نا. ان کا کون سا اتحادی ہے شیخ رشید جو عمران خان سے زیادہ عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسے بھیج دیں. وہ پریس کانفرنسوں میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے لہجہ کچھ بھی ہو لیکن ان کو وہ پولیٹیکل آدمی ہے. اس نے کہا کہ یہ کام گڑبڑ ہونے جا رہا ہے، آپ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. رکاوٹ ڈالتے ہیں تو گند بنتا ہے. اب اس کے نتیجے میں آپ بھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہے. تو پھر شیخ رشید کہاں کھڑے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں جب وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ میں نے ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ کیوں چل کے آیا. ان کو تو یہی نہیں پتا کہ وہ لڑنے کس سے جا رہے ہیں. تو اسی نے افہام و تفہیم کا راستہ مولانا فضل الرحمان سے کرا کے دیا نا. اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی تو وہی دن تھا کہ آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے. پی ایم ایل این تھی، دھرنا پہلے سال میں آ گیا، اور پھر یہ تھا کہ آج گئے کل گئے. وزیر اعظم سے کہہ دیا گیا وہ گھر بیٹھ جائیں، وہ نہ آئے، وہ بھائی کو دے دیں. آپ نے اور ہم نے دیکھا، لیکن وہ تب گئے جب عدالت نے ان کو اقامہ کی بنیاد پہ نااہل کیا. وہ اسی وقت سیٹ چھوڑ گئے. شاہد خاقان عباسی آ گئے. انہوں نے پورے ٹائم لگا کے 90 دن کا ٹائم نہیں دیا، انہوں نے منیمم ٹائم چھوڑا کہ الیکشن کرا لیں آپ 60 دن. ٹھیک ہے. تو اب یہ تھیوری تو ہمارے یہاں پاکستان زندہ باد ہے، جب مرضی چل جائے. ان ہاؤس چینج کی کتنی کہانی چلتی ہیں. وہ جس کے نام سب سے زیادہ آتا ہے شاہ محمود قریشی کا، اس کو روز وضاحت کرنی پڑتی ہے. اس کی اپنی پارٹی میں پوزیشن خراب ہو گئی ہے، جو نمبر 2 ہے پارٹی میں